یا ودودو یا عزیزو، یہ دو اسم مبارک جو شخص بھی وہ مرد ہو یا عورت ہو فجر کی نماز کے بعد یہ اس طرح پڑھتا ہے جس کے تصور سے پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، اور جس کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کے دل میں فوری طور پر محبت پیدا ہو جاتی ہے اور نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور اس محبت کے عمل کو کہتے ہیں محبت کا بادشاہ عمل، اور جادو سے بھی زیادہ تاثیر رکھنے والا یہ اسم مبارک یا عزیزو۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے غلبہ دینے والے، یعنی کہ غلبہ حاصل ہوگا اور اس کے دل میں محبت کا غلبہ حاصل ہوگا جو شخص بھی یہ عمل کرے گا۔ اب اس کو شوہر بھی کر سکتا ہے، اس کو بیوی بھی کر سکتی ہے، دونوں میں سے، یا اس کے علاوہ کسی کے دل میں آپ اپنی جائز محبت داخل کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ ان دو اسماء مبارکہ کا اس طرح ورد کریں جس طرح اس کو ہم نے آزمایا ہے، جس طرح کیا گیا ہے۔ دیکھیں اس عمل کے کرنے کا جو خاص طریقہ ہے نا، میں وہی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف طریقوں کے ساتھ اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ جو بھی کرتا ہے نا، اگر شوہر چاہتا ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد بد اخلاق ہو، بات بات پر بد زبانی، بد سلوکی، بے وفائی کرتا ہو، عورت کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے اور پھر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ آپ نے روزانہ اس کے پڑھنے کے فائدے سنیے، کتنے فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اس گھر میں جس گھر میں یہ عمل پڑھا جائے گا، وہ عورت ہے اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بیوی اور شوہر میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح گھر کے اندر نا اتفاقی ہے، بار بار لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، یا مختلف وسوسے آتے ہیں۔ میاں بیوی میں اتفاق اور محبت یا گھر والوں میں اتفاق اور محبت پیدا کرنے کے لیے یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا مجرب عمل ہے۔ یہ اس کے علاوہ اس کے اور بڑے فائدے ہیں، اور کوئی بھی شخص آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا ہمسائے کی بد کلامی سے آپ بڑے تنگ آ چکے ہیں، بعض لوگوں کے ہمسائے بڑے تنگ کرتے ہیں، تو ایسے جو بد اخلاق ہمسائے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے اور ہمسایوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے ساتھی، اپنے کلاس فیلو اور دیگر جتنے بھی اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اپنی محبت اجاگر کرنے کے لیے، یا وہ جس کے مطلب ایسا شخص جو آپ کے ساتھ ناراض ہو چکا ہے اور وہ اب آپ کی بات نہیں سن رہا، مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، اس کے ساتھ آپ کی کسی وجہ سے لڑائی ہوگی، یا بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، یا آپ کا کلاس فیلو ہے اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو چکی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ تھا، ہمدردی کا تعلق تھا، لیکن آج اب آپ کی اس کے ساتھ ناراضگی ہو چکی۔ اس کے علاوہ تسخیر، دنیا کو تسخیر کرنے کا یہ بہت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ اسے ہمیشہ پڑھنے سے دشمن ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں، اور اس کا رعب اس شخص کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے سخت سے سخت دل بھی موم جام ہو جاتے ہیں، اور ہیبت اور عظمت دوسروں پر چھائی رہتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ صبح کے وقت غسل کر کے اگر بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو ہر کوئی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی آنے والی بات کو وہ شخص جو ہے وہ کندھا پیشانی کے ساتھ محسوس کرتا ہو، تو وہ شخص جو ہر ایک اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی اس کو برداشت نہ ہوتا ہو، تو وہ شخص اس کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت یہ شخص کلام کرتا رہے، گفتگو کرتا رہے۔ اس لیے خطباء، علماء اور دیگر جتنے بھی ڈاکٹر، وکیل، جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، سیاستدان جو عوام کے اندر جاتے ہیں اور جن کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے بغیر کسی سے گفتگو کیے، بغیر کسی سے کلام کیے، پہلا اسم مبارک جو ہے وہ یا ودودو، اور یا ودودو کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے نا کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اسی طرح یہ جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں نا، اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو
فائدہ حاصل ہو جائے گا، آپ کو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو پہلا اسم مبارک یا ودود، اس کا مطلب ہی ہے اے محبت کرنے والے، تو اے محبت کرنے والے، اے غلبے والے، تو اس قدر آپ کا محبت کے سلسلے میں اس پر غلبہ ہوگا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے، اور جس نے یہ وظیفہ ایک بار کر لیا وہ شخص انشاءاللہ اگر اس کی روحانی طاقت اور قوت مضبوط ہے، شرط کیا ہے اس عمل میں تاثیر اور کامیابی کی کہ روحانی طاقت آپ کی مضبوط ہو، آپ کے اوپر جادو نہ ہو، آپ کے اوپر جنات کے اثرات نہ ہوں، آپ کے اوپر رجت کے اثرات نہ ہوں، ان تمام چیزوں سے اگر آپ بری ہیں تو آپ کو یہ عمل پہلے دن ہی اپنی طاقت اور تاثیر دکھائے گا۔ کیوں کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر، یعنی کہ حضور کی ذات پر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے جب یہ عمل مکمل کرنا، اس کے بعد جب یہ درود پاک جو ہے یہ آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس دن یہ عمل شروع کرنا ہے نا، اس دن رات کو سونے سے پہلے تک، یعنی کہ اس دن کے اندر ہی، آج فجر کے بعد آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے یہ فجر کے بعد عمل کیا، ظہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، یعنی اس دن رات کو سونے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس عمل کو جتنے دن جاری رکھے نا، آپ کو پہلے دن اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا پتہ چل جائے گا، پھر جتنے دن آپ اس عمل کو جاری رکھیں اتنے دن تک آپ نے درود پاک کا بھی ورد جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کو چھوڑ بھی دیں تو درود پاک کا ورد جاری رکھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اتنی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے نا، اتنی طاقت ملتی ہے، آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ اب دونوں اسماء مبارکہ یا ودودو یا عزیزو، ان دونوں کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، یا عزیزو یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، ایک تصور کرنا ہے دونوں کو ملا کے پڑھ کے، کیونکہ یا عزیزو کا مطلب اے غلبے والے، سب سے زیادہ عزت والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس عمل کو اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، یہ فجر کے بعد آپ نے کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ 2 ٹائم اس کے لیے ہوتے ہیں، ایک رات کو، ایک فجر کے ٹائم، لیکن جو سب سے زیادہ جس پر کومنٹ ملتے ہیں، جس پر سب سے زیادہ لوگوں نے بتایا ہے کہ اس ٹائم زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور محبت کے اعمال ویسے بھی صبح کے ٹائم زیادہ پرتاثیر اور اثر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان کا ذہن فریش ہوتا ہے، وہ کامل توجہ کے ساتھ عمل کو کر لیتا ہے۔ عمل کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک توجہ کا عمل، ایک یقین کا عمل، یعنی کہ اس کی توجہ ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اور میرے جتنے بھی عزیز و اقارب دور نزدیک سے کے ساتھ جو جھگڑے ہوئے ہیں، لڑائی کی ہوئی ہے، جنہوں نے جو مجھے اچھا نہیں سمجھتے وہ مجھے اچھا سمجھنے لگ جائیں، وہ مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں، وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، اور ہر شخص میری جائز بات کو ماننے لگ جائے۔ تو ہر جائز بات کو منوانے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، اپنے حاکم اور کسی بھی شخص کے لیے جس سے آپ جائز اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ خود بخود ہی آپ کی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، اور وہ شخص آپ کی بات کو ماننے لگ جائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کون کون شخص اس عمل سے مستفیض ہوتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ عزت والی ذات میرے رب کی ذات ہے، اس لیے اسے عزیز کی یہ صفت ہے، جس کا مطلب ہے قوت اور غلبہ۔ باصوفیہ کا قول عزیز سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور رفع ہو، جس کا اصول ناممکن ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو، نہ ہی وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے، نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ مثبت معنوں میں ہے، جبکہ صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے۔ صفت عزیز کے غلبہ میں محبت ہے، جبکہ صفت جبار میں جبر و وابستہ ہے، اس میں جلالی ہے، اور اس کے عادات جو ہیں وہ 94 ہیں۔ ہمیشہ 94 بار پڑھنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے اور غالب رہتا ہے، یہ محتاجی سے بھی چھٹکارا ملتا ہے، اس کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے۔ عہدہ منصب کی بحالی کے لیے بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے، مطلب آپ کسی اپنے عہدے سے جو ہے وہ معطل کر دیے گئے، نکال دیے گئے، آپ محلے سے نکال دیے گئے، آپ پر کوئی تہمت لگ گئی ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو ان دونوں اسماء مبارکہ کو
آپ نے ملا کر اس طرح پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ اور جو درود پاک میں نے کہا ہے اس درود پاک کو بھی اگر کوشش کر لیں کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ پر تاثیر اور اثر والا عمل ہوتا ہے۔ تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے بیٹھ جانا ہے، صرف آپ کے 2 سے 3 منٹ لگنے، اول آخر درود پاک جو تعداد بتائی اس طرح، اور اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی دن میں کے وقت میں 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔